صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ السلام ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ میرے ساتھ ایک دعا مانگے جو قرآن کی دعا ہے، ایک تو اس آیت کی تلاوت سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ہمیشہ ہر بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے۔ مخلوق میں رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن اس عالم کو بھی اللہ نے کہا قل رب زدنی علما، مل کے کہیں رب زدنی علما۔ اور وضو کر کے انشاءاللہ باوضو ہو کے بیٹھتے ہیں یقیناً، اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ قربت اللہ کی نیت سے، خدمت امام زمانہ کی نیت سے، خدمت دین کی نیت سے، فہم علم کی نیت سے، تو یہ ساری وہ برکات ہیں۔ ہماری بات تھی قل هو اللہ احد میں، اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ مختلف ترجمے کیے گئے۔ توحید فی ذات پہ بات چل رہی تھی، اور جب یہ بات آئی کہ خدا کا جسم نہیں ہے تو پھر عین اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک پہلے مرحلے میں حل ہو چکا۔ پھر دوسرے دن بات آئی لیس کمثلہ شیء، جب بات ہے وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ بھی خدا کہہ رہے ہیں، تو ان دونوں کو جمع بندی کیسے کریں؟ خدا جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہے لَهُ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور مثل اور مثل میں فرق بیان کیا، مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، اور اسی طرح علی مثل الکعبہ، بہت ساری مثالیں، مثل نور ہی کا مشکات والی بات سورہ نور میں، اور مثل اور مثل کے فرق کے بعد نتیجہ یہ دیا تھا کہ یہ مخلوق جو ہے اس کے ذریعے سے ہم خالق کو پہچانتے ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون ہستیاں ہیں؟ چہاردہ معصومین۔ لہذا چہاردہ معصومین سے خالق کی پہچان یہ اتم و اکمل و احسن طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے انہی ہستیوں کے ذریعے اپنی پہچان کروائی۔ تو جب ان کے اندر ہم کمالات دیکھیں گے، علم کی جہت سے، قدرت کی جہت سے، حلم کی جہت سے، کرم کی جہت سے، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب خدا کے نمائندے کریم و غفور بھی ہیں، رؤوف و رحیم، رسول خدا کو بھی رؤوف بالمؤمنین ٹھیک ہے کہا گیا، رحیم بھی رسول خدا کو کہا گیا، رؤوف بھی کہا گیا۔ تو اللہ کی یہ صفتیں ذاتی ہیں، خود یعنی ذاتی سے مراد کسی کا محتاج نہیں ہے، ان کو اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ فرق ذہن میں ہمیشہ رہے، تو اس سے کوئی پھر شرک لازم نہیں آتا۔ تو یہ کمالات جب محمد و آل محمد میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، جب اللہ کے نمائندوں میں یہ کمالات ہیں تو خدا میں تو بدرجہ اتم موجود ہے، تو خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ اور اسی معرفت کے حوالے سے ایک اور مشہور حدیث مولا امیر المومنین کی طرف منسوبہ، ان کی ذات پہ درود پڑھیں بارہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا یہ حدیث بڑی مشہور ہے، پڑھی جاتی ہے، کبھی تھوڑا ایسے طالب علم ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اپنے آپ کو ہم پہچان لیں تو اللہ کو پہچان لیں۔ دیکھیں اللہ نے ربہ کا لفظ یہاں ربوبیت کا جنبہ بیان کیا ہے، اور بھی صفتیں جو خدا کی ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک روح ہے، وہ روح ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ وہ روح نکل جائے تو یہ اعضاء و جوارح سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں، کسی کام کے لیے۔ توجہ سے یہ جملے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک جملہ جو ہے نا، یہ بڑے بڑے مسائل کا حل ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہمیں حوزے میں دقت سے سمجھنا ہے۔ خود اپنے آپ کو پہچاننے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے انسان میں روح رکھی ہے، اور روح انسان کو چلا رہی ہے۔ انسان کے اعضاء و جوارح اس کی کائنات ہے، اس روح کی، اس کی رعیت ہے، اور ان اعضاء و جوارح کو روح کے آرڈر سے روح حکم دیتی ہے کہ اس کو نفس کبھی کہتے ہیں، کبھی ہم عقل کہتے ہیں، کبھی قلب دل کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کیا فرق ہے، ابھی میں فقط اس نقطے پہ بات کر رہا ہوں کہ روح آرڈر دیتی ہے، عقل آرڈر دیتی ہے، تب انسان دیکھتا ہے، تب سوچتا ہے۔
تب سنتا ہے، تب بولتا ہے جب یہ ایک آرڈر دینے، ایک مدبر ہے انسان کے اندر، ایک عقل ہے۔ اسی سے بات پہ تو عقلی دلیل سے ہشام نے وہ بصری کے مقابلے میں مناظرہ بھی جیتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی تو آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں تھا، خدا نے تو یہ چھوٹی سی رعیت اعضاء و جوارے کے لیے بھی ایک حاکم عقل قرار دی ہے، تو پوری انسانیت کے لیے خدا نے کوئی حاکم نہیں بنایا۔ عقلی دلیل ہشام متکلم تھا، امام صادق کا شاگرد، تو اس نے اس کو چپ کرایا۔ خدا نے تو ہر انسان کے اندر ایک مدبر، ایک منظم رکھا ہے۔ تو یہ انسان جب یہ پہچان لے کہ جب میرا چھوٹا سا جسم، آنکھ کان زبان بغیر مدبر کے نہیں چل رہا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر مدبر کے چل رہی، خدا کی طرف انسان پہنچتا ہے۔ جس طرح یہ روح نظر نہیں آتی، اللہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ہے، جس طرح روح کا انکار کوئی نہیں کر رہا کہ جب تک روح ہے یہ انسان زندہ ہے، اسی طرح کوئی کائنات کو بھی چلا رہا ہے۔ تو بہت سارے اس حدیث میں جنبیں اس پہ کتابیں لکھی گئی، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا اس سے سمجھنا چاہیے کہ خدا انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ اگر تو اپنے آپ کو پہچانے گا تو تجھے یعنی روح کے پاس قدرت خدا نے دی ہے، اختیار دیا ہے، وہ اس اختیار اور قدرت سے اپنی تمام باڈی، اپنی رعیت کو چلا رہا ہے، تو خدا بھی اختیار اور قدرت اور علم سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی حدیث کے بارے میں خدا کی معرفت کے حوالے سے۔ تو ہماری مسلسل بات تھی نہج البلاغہ کے متکلم امیر المومنین کا وہ پہلا خطبہ جو اس کتاب میں درج ہے، اس حوالے سے کہ امام نے جو توحید سمجھائی ہے وہ کیا ہے، جو شوق سے اس خطبے کی تلاوت اور اس کی معرفت اور اس پہ عمل اور اس کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں اور دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، محبت اور عشق کے لہجے میں پھر صلوات پڑھیں۔ اگرچہ شروع میں خدا کی معرفت کروائی مولا نے، وہ جملے میں تبرکاً پڑھ دیتا ہوں، لیکن جہاں سے توحید فی الذات کی بات ہوتی ہے، جہاں سے توحید فی صفات کی مولا نے بات کی، جہاں پہ توحید فی الافعال کی بات کی، وہ اگلے جملے ہیں۔ پہلا جملہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، سارے کہنے والے، جمع پہ الف لام آ جائے تو کیا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا، اصول میں بھی پڑھا، بلاغت کا بھی قاعدہ مختصر المعانی وغیرہ میں، کہ سارے کہنے والے، قائل، کلام کرنے والے، وہ جتنا مرضی کہہ لے خدا کی مدحت تک اور کمال مدحت اور حقیقت مدحت اور اس کمال تعریف تک نہیں پہنچ سکتے۔ الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے الذی لا یبلغ مدحتہ، جس کی مدحت تک نہیں پہنچ سکتے، تمام اس کی تعریفیں کرنے والے۔ یہاں پہ مجھے وہ ابن ابی حدید معتزلی کا جملہ جو اس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، تو پہلا جملہ یہ لکھا، مولا نے کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا ابن ابی حدید معتزلی نے الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الافضل، یعنی کہتے ہیں اگرچہ اس نے بڑی اچھی باتیں اس نے نہج البلاغہ کی شرح میں لکھی ہیں، لیکن ابتدائی اس نے ایسی کی ہے کہ اگر کوئی پتہ نہیں اب وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے لیکن خود معتزلی ہے، تو وہ ظاہراً وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہ جس نے مفضول کو افضل پہ فضیلت دی۔ خدا کیسے مفضول کو افضل پہ فضیلت دے؟ کوئی جب خدا کو عادل، معتزلہ خدا کو عادل مانتے ہیں، اشاعرہ نہیں مانتے، عدلیہ میں معتزلہ بھی ہیں، جب خدا کو عادل تم کہتے ہو تو عادل تو مفضول کو افضل پہ فضیلت ہے، وہ عقل مانتی۔ پہلا جملہ اس نے یہی کہا، اور اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ علی کو اللہ نے نعوذ باللہ بعد میں کر دیا جو افضل ہیں، اور جو مفضول ہے پہلا اس کو اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا، اللہ نے تو بنایا ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے بنایا۔ علی کل حال الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون، کہ اللہ کی نعمتوں کو تمام شمار کرنے والے، یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ کمپیوٹر دور سے پہلے جو شمار کرنے والے وہ نہیں کر سکتے، لیکن جب کمپیوٹر آ جائے گا یہ تو اربوں خربوں کے حساب سے بھی شمار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ شمار کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، جو دور مرضی آ جائے، جتنا تیز دور، جتنا
زیادہ سے بڑے عدد کی حساب و کتاب کاؤنٹنگ کرنے والا بے شک ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ آ جائے، لیکن امام نے کہہ دیا خدا کی نعمتوں کو کوئی شمار، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، خدا نے کہہ دیا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہر سانس جو ہر بندے کو مل رہی ہے یہ ایک نئی نعمت ہے، اور مجھے معراج کی وہ حدیث مصدر صاحب لکھ لیں دل میں، یاد آ گئی سجاد صاحب، رمضان کا مہینہ آپ ضرور لکھ لیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ معراج پہ جب آپ تشریف لے گئے تو ایک فرشتے کا اتنے ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں پتہ نہیں کتنی انگلیاں، لمبی چوڑی حدیث ہے، اور ہر انگلی میں پتہ نہیں کتنے اس کے یہ پور تھے، تو وہ کچھ گن رہا تھا، تو وہ پوچھا گیا، لوگوں کو سمجھانا تھا کہ بھائی کیا گن رہے ہو، تو کہا بارش کے قطرے کے خدا، ہمیں اتنا بھی خدا کا کاؤنٹنگ کا حساب، قطرے کتنے گریں گے اور گر رہے ہیں، اور اس کا حساب و کتاب بھی خدا نے رکھا ہے، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، خدا کا دیکھیں سسٹم کتنا دقیق ہے۔ تو وہاں پہ رسول خدا کو پھر اسی فرشتے نے کہا، مولانا صاحب، کاظم صاحب، کہ ایک بات میں شمار نہیں، یہ بارش قطرے میں شمار کر لیتا ہوں، لیکن ایک چیز میرے شمار سے باہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جب آپ پہ اور آپ کی آل پہ کوئی درود بھیجتا ہے تو اس کا ثواب میں شمار نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَہِدُونَ، مجتہدون یہ سارے جمع کسی کے الف لام آ رہے ہیں کہ اللہ کا حق تمام مجتہد ادا نہیں کر سکتا۔ اب مجتہد ہے میری مراد اس طرح ہی مجتہد نہیں ہے، کون سا مجتہد ہے مولا کی مراد یہاں؟ کچھ لوگ بھی مانا کوشش کرنے والے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کچھ آیت قرآن کی ماہ رمضان میں پڑھا کریں، کوئی ثواب ہوتا ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے نا مولا فرما رہے ہیں اللہ کا حق سارے کوشش کرنے والے، جو تو کوشش کرتے نہیں ان کی تو بات ہی نہیں رہی مولا نے۔ وہ گجرانوالہ میں غسلانین کا مقابلہ ہوا تھا، پہلے میں نے واقعہ سنایا، جو ہے نا سست لوگوں کا مقابلہ ہوا تھا، یہ ذرا سچا واقعہ ہے۔ تو بھائی جو سستی میں پہلے نمبر پہ اسے انعام دیا جائے گا، تو انہوں نے پہلے شمار کر لیے کہ فلاں تو بہت سست لیزی لوگ ہیں۔ وہ کربلا جب جاتے ہیں تو انہوں نے ایک سڑک کے اوپر نا انٹر ہوتے ہی ایک بڑا فرمان لگایا، الکسر یضر الدنیا یضر بالدنیا والآخرہ، کہ سستی جو ہے دنیا و آخرت دونوں کا نقصان کرتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی یہاں پہ کہ مقابلہ ہوا شاہ صاحب، تو کافی جو سست تھے بالکل کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ پہنچ گئے بھائی انعام ملے گا۔ ایک بندے نے کہا بھائی میں تو نہیں پہنچا، انعام لینے بے شک کسی کو ملتا ہے تو مل جائے، میں وہاں نہیں جاؤں۔ پتہ چلا لوگوں نے پوچھا بھائی فلاں کیوں نہیں آئے، انہوں نے کہا اس نے تو یہ کہا میں نہیں آ سکتا انعام لینے۔ انہوں نے کہا اسی کو انعام ملنا چاہیے، یہ تو امام کہہ رہے ہیں ان کی بات امام نہیں کر رہے جو بالکل دیر رات سوئے رہتے ہیں، بس موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں، بس جو ہے وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَہِدُونَ، جو کوشش میں لگے ہوئے دن رات کوشش میں لگے ہوئے کہ اللہ راضی ہو جائے، کسی طریقے سے دین کی خدمت ہو جائے، امام کی مظلومیت کے لیے کچھ کام ہو جائے تاکہ وہ مظلومیت دور ہو جائے، ظہور میں تبعید ہو جائے، تو وہ جو جہد کرنے والے کوشش کرنے والے سارے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَہِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْإِمَامِ، جتنے انسان کی ہمتیں ہیں ان کی جتنی دور اندیشیاں ہیں، اس فکر عقل کی جتنی دوری ہے وہ خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور فرمایا ولا جنال غوث الفتن، یہی فتن یعنی فتانت سے مراد ہے، اور غوث ہو گئے وہ جب انسان سمندر میں جو ہے غوطہ زن ہوتا ہے، تو غوطہ زن سمندر کی یہ گہری چیز ہے، اس میں بھی غوطہ زن ہونے سے انسان بعض وقت حقیقتیں نہیں پہنچ، یہ تو پھر بے کرام یعنی بے کنارہ جو ہے خدا کی ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جتنے بھی عقلیں دوڑا لی جائیں، فتانتیں آزما لی جائیں، وہ خدا کی کن حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اجمالی معرفت خدا کی کافی ہے۔ الذی لیس لصفتہ حد، خدا کی صفت کی کوئی حد نہیں،
کیونکہ بعض صفات عین ذات ہیں، جب ذات غیر محدود ہے تو صفات علم، مثلا کتنی صفتیں عین ذات ہیں؟ تین صفتیں ہیں، کون سی؟ علم، قدرت، حیات۔ تو جب وہ غیر محدود ہے تو یہ صفتیں بھی غیر محدود ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ولا نعت موجود، یعنی خدا کی صفتوں کے بارے میں کوئی ہمارے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں، ایسی نعت نہیں ہے، ایسے الفاظ نہیں ہیں، موجود نہیں ہمارے پاس کہ ہم خدا کی کما حقہ صفت اور اس کی عظمت کو بیان کر سکیں۔ ولا وقت معدود، نہ کوئی ایسا وقت محدود و معدد و شمار کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی ذات اس وقت میں تھی اور اس میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ولا اجل ممدود، کوئی اجل بھی مدت کو کہتے ہیں کہ کوئی ممدود یعنی پھیلی ہوئی مدت بھی نہیں کہ اس مدت تک خدا ہے اور بعد میں نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تھی یہ پہلا پیرا، فطر الخلائق بقدرتی، اپنی قدرت سے اللہ نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ ونشر الرياح برحمتہ، اپنی رحمت سے ان ہواؤں کو چلایا۔ وبتدأ بصخور میدان ارضہ، اپنی زمین کے جو خدا نے جتنے بھی زمین کے میدان ہیں اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جو ہے نا میخیں گاڑ کے مضبوط کیا کہ زمین مضبوطی سے رہے۔ اول یہاں سے اصل چیز جو ہے جو ہماری بات سے جس کا تعلق ہے وہ تو خدا کی تعریف و تمجید تھی، لیکن جس چیز کا تعلق خدا کی وحدانیت سے ہے وہ یہاں سے اب آگے شروع ہو رہی۔ اول الدین، دین کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آخری بندے بھی لکھ کر غور رکھیں، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ وکمال و معرفت ہی التصدیق بہی، اللہ کی کمال معرفت یہ ہے کہ خدا کی تصدیق کی جائے۔ بعض لوگ مثلا زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا، مجھے یہاں پہ تھوڑا وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے یہاں پہ کہ زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، دل میں زبان سے کیا فائدہ؟ مسلمان ہاں کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ یعنی دل میں تصدیق ضروری ہے، تصدیق یعنی جو زبان پہ، بلکہ ایمان کی تعریف مولا علی نے جو کی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، ایمان کو تین چیزوں میں تقسیم کیا ہے، ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل میں تصدیق کرنا، اور تیسرا عمل بالجوارح۔ ادھر دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ غور کریں تو یہ جو ہے اس مقام پہ کمال و معرفت تصدیق بھی، تصدیق کے لیے دلیل چاہیے، تصدیق کے لیے تصدیق کی تعریف ملا حاشی عبداللہ والے نے کیا کی ہے؟ العلم ان کان اذعانا بالنسبہ فہو تصدیق والا تصور، کہ علم میں اگر اعتقاد ہے ٹھیک ہے تو نسبت کا طرفین کا، اور اعتقاد تبھی بنتا ہے جب دلیل ہوتی ہے تو وہ تصدیق ہے، والا تصور ہے۔ تو تصدیق دلیل سے ہوتی ہے۔ خدا کی تصدیق کس دلیل سے ہوگی؟ اگر آپ قرآن سے دلیل پیش کریں گے تو غیر مسلم تو نہیں مانے گا، وہ تو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا نہیں ہوں۔ تو دلیل کون سی سب سے پہلے آپ لائیں گے؟ عقل کی دلیل۔ تو خدا کے وجود پہ عقلی دلیل کیا ہے؟ اچھا چلو ایک اور آسان دلیل پیش کر دیتا ہوں، یعنی چونکہ تو عقید تمام عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید بلکہ حرام قرار دی گئی ہے، دلیل ہونا ضروری ہے، کم از کم ایک دلیل ہو۔ تو عقلی دلیل خدا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فقط وہی عبادت کے لائق ہے۔ کون سی عقلی دلیل ہے؟ اور وہ عقلی دلیل حتیٰ قرآن نے بھی بیان کی ہے، لیکن ہے وہ عقلی دلیل۔ لیکن شیخ صاحب قادر صاحب کون احسنتم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا، تو یہ زمین آسمان ابھی باقی ہیں، تباہ برباد نہیں ہوئے، تو اس کو مانا ایک ہی علاج۔ تو یہاں پہ کمال و توحید ہی الاخلاص، تصدیق کی بات ہوگی، تصدیق دلیل سے ہوتی ہے، جب تک دلیل نہیں ہوگی عقیدہ کمزور رہے گا۔ اور شیطان آخری وقت میں آ کے، بڑی غور طلب بات ہے خاتمہ بالخیر کے حوالے سے، آخری وقت جس کے پاس دلیل سے عقیدہ نہیں ہے نا، اور پوری زندگی اگر اس کا عقیدہ متزلزل رہا ہے عملی زندگی میں بھی،
تو آخری وقت آ کے شیطان اسے گمراہ کرتا ہے اور اسے اس کے عقیدے کو متزلزل مزید کر دیتا ہے. اگر پہلے بھی اس کا عقیدہ دلیل سے نہیں ہوگا تو یہ خطرناک چیز ہے. ہر بندے کے پاس دیکھیں علامہ ہلی نے 2000 ادلہ فقط امامت پہ لکھ دی. تو توحید پہ ہمارے پاس احقاق الحق کس عالم دین کی لکھی ہوئی برے صغیر کے قاضی نور اللہ شوستری تستری جو بھی آپ کہتے ہیں. تو اصل میں تو وہ ایران سے گئے تھے لیکن وہاں انہوں نے قیام کیا یہ علم کلام میں اور انہوں نے جو روایات اور جو آیات جو ادلہ اکٹھی کی ہیں یہ ہر بندے کو برے صغیر والے کو پہنچانا ہے تمام دنیا تک. یہ ہماری گردن پہ شہید ثالث کا حق ہے. لہٰذا اس طرح کی کتابیں جو لکھی گئیں ان کو دیکھیں کہ اس میں ادلہ کیا ہے. مثلا کوئی ایک بندہ آپ میں سے اگلے سال کے لیے ٹارگٹ دے رہا ہوں اپنی علمی وسعت کے مطابق کوئی ایک کتاب لے. ضروری نہیں کہ وہ اس کے پاس دل میں علم محفوظ حفظ ہے تو تبھی وہ کتاب سے دیکھ کے ایک پیج بنائے فیس بک واٹس ایپ جہاں تک کر سکتا ہے. وہ ایک 15 منٹ کا 10 منٹ کا درس دے اس اپنی طرف سے ایک حرف بھی ایڈ نہ کرے. اسی کتاب کا مثلا یہ باب ہے توحید سے متعلق امامت سے متعلق نبوت سے متعلق یہ اس میں حدیث ہے یہ حوالہ ہے. اس سے آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں. آپ نے اپنا وظیفہ شرعی بھی انجام دے دیا اور لوگوں تک حقیقت پہنچا دی. ہزاروں کتابیں لیکن لوگوں تک کتنی پہنچیں. تو یہ کام میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اگلے سال تک آپ اس پہ کام کریں خصوصاً ماہ رمضان میں. صلو علی محمد و آل محمد. روزے داروں والا صائمین والا درود پڑھیں. کمال و تصدیق بہی توحید ہو کہ جب تصدیق کمال تک پہنچتی ہے نا تو پھر وحدانیت کا عقیدہ آتا ہے. خدا تو ہے وحدہ لا شریک ہم اسے نہیں وحدہ لا شریک بناتے. یہ جملہ غور طلب ہے. ہمارے عقیدے میں وہ میری طرف دیکھے ادھر ادھر نہ دیکھے مومنوں کی زیادہ ثواب ہے لیکن یہ اس ہمارے جو ہے نا اس محاضرے کے بعد کہ یہ جہاں پہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں توحید ہے یا نہیں ہے. ہمارے عقیدے میں توحید بات یہ ہے ہم خدا کو وحدہ لا شریک عقیدے میں ذات میں صفات میں افعال میں طاعت میں حاکمیت میں تمام جہتوں سے ہم خدا کو وحدہ لا شریک زبان اقرار سے بھی اور دل میں بھی اور عملی زندگی میں. میں نے ایمان کی ابھی تعریف جو مولا نے کی کہ عمل بالجوارح بھی ایمان کا حصہ ہے. تو عملی زندگی میں توحید نظر آتی ہے یا نہیں. ہم زبان سے کہہ رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہم سے میں مراد پورا معاشرہ لے رہا ہوں آپ سامنے والے نہیں. اور ادھر سے یا امریکہ مدد کے نعرے ہم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے امریکہ سے پیسے مل رہے ہیں تو ہم جو مرضی کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جو اپنے چاہے ملک کو بیچ دیں چاہے اپنی قوم کی عزت و خودداری بیچ دیں جو مرضی بیچ دیں. ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی اللہ راضی کرنا سب قرآن میں بڑے بڑے قاری. ٹھیک ہے وہ جس نے وہ ہمیشہ وہ پیلا ماما پہن کے آتا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی جناب آیت تو پڑھتا ہوگا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. آج پیسے اس کو کہیں سے مل جائیں اسرائیل سے تو وہ جناب کوئی نئے فتنہ فساد. ٹھیک ہے تو یہ نیم اللہ خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ نیم اللہ خطرہ ایمان. تو یہ بات ہے. تو لہذا اس مقام پہ یہ جو ہم عملی زندگی میں واقعہ معاہدہ یہ بہت مہم ترین نقطہ ہے کہ اگر ایک طرف ہمارا دین ہے دوسری طرف ہمیں کوئی دنیاوی چیز مل رہی ہے کوئی بھی چیز ہو عزت مل رہی ہے وہ کوئی شہرت مل رہی ہے کچھ بھی مل رہا ہے تو ہم کیا اس وقت معاہد ہیں یعنی ہمارا خدا پہ ایمان کتنا ہے. تو یہی پہ بات ہو رہی وکمال و توحید ہی وکمال و تصدیق بھی توحید ہو. جب انسان کے اندر جو ہے تصدیق ہو جاتی ہے دلہ سے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر جا کے انسان معاہد بنتا ہے اپنی عملی زندگی میں. وکمال و توحید ہی الاخلاص لہ کہ خدا کے ساتھ طرفت عین بھی جیسے کہ مولا ائمہ کے بارے میں ان کے بارے میں جو زیارات میں بھی ملتا ہے کہ ائمہ نے ان ہستیوں نے لا یشرک باللہ طرفتا پلک جھپکنے میں بھی شرک نہیں کیا. شرک سے لوگ فقط یہ باتوں کا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکے جیسے کرم اللہ وجہہ مولا کے بارے میں مشہور ہے بلکہ پلک جھپکنے میں وہ سوچا بھی نہیں
کہ جس میں اللہ کی رضا نہیں، یہ ہے اخلاص۔ انسان جب خدا کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو پھر ہر اس کی حرکت، ہر بولنا، سوچنا، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، پہننا، پینا، کھانا، سونا، جاگنا، وہ پھر کس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ جب صحیح معنوں میں واحد ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا نام جانتے ہیں وہ تو میرے ساتھ بولے، کس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے؟ اللہ کے۔ پچھلے بندوں کو کوئی اللہ کا نام ہی نہیں آتا، کس کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے؟ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لجنا میں کامیابی اس دور میں بھی بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ لجنا کا امتحان پاس کرنا اس دور میں فتح خیبر سے کام نہیں ہے اس دور میں، لیکن اس سے بہت بڑی ہزاروں گنا زیادہ بڑی کامیابی کون سی ہے جو اللہ نے بتائی ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ جب راضی ہو، جب انسان 24 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے کام کر اور اس کا کوئی مقصد نہیں، اسے کھانا ملے نہ ملے، اسے راحت ملے نہ ملے، اسے کوئی رسپیکٹ دے نہ دے، اسے کچھ نہ ملے دنیا کا، اس نے خدا کے رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ جب ایسا بندہ کام کر رہا ہے، ایسا بندہ تو موحد ہے، اخلاص کے ساتھ موحد، یعنی مرتبہ تو ہر عقیدے کے کچھ مراتب ہوتے ہیں، ایمان کے مراتب ہے، یعنی اعلیٰ مراتب پہ پہنچ چکا ہے تو پھر اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ پھر وہ جو ہے نا ادھر ادھر اسے جانا نہیں پڑتا کہ فلاں میرا کون کب شاریہ لگائے گا اور نہیں لگائے گا تو کیا ہوگا، وہ آپ کا حق ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں حقدار ہے مال امام کا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں پھر مقدس اردبیلی کا جو واقعہ کتاب العالی الاخبار میں ہے کہ پھر جب خدا کی رضا کے لیے بندہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو صرف کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈول ڈالتے ہیں کنویں میں، وضو کا پانی نکالنے کے لیے آگے سے کیا نکلتے ہیں؟ سونے کے سکے نے، اس زمانے میں دینار سونے کے ہوتے تھے۔ یہ 2 دفعہ ایسا ہوا اور وہ روایت کہتے ہیں نواز شاہ انہوں نے پڑھنی تھی تو انہوں نے دعا کی، پروردگار جو ہے مجھے سونے کے سکے نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے تاکہ وضو کر کے تیری بارگاہ میں نواز شاہ کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ یہ ہے مقدس اردبیلی جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جناب سونے کے سکے آپ تو پیچھے بھاگیں گے، بس ہمارا کام ہے خدا کی رضا کے لیے کام کرتے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنا حق کا مطالبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ صلو علی محمد۔ درود شریف ایسا پڑھا کریں کہ جو شان محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اس کی شان کے مطابق درود پڑھیں۔ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، ہمارے ساتھ خدا کوئی دھوکہ نہیں کرتا، ہمیں ہر چیز خالص، ہمارے مانگنے سے پہلے خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی، مانگنے سے پہلے دے دی۔ تو جب مانگنے سے پہلے اتنا رحیم ہے وہ کہ مانگنے سے پہلے اتنا کچھ ہمیں اس نے دے دیا، پھر ہمیں آزماتا ہے کہ میں نے جو اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، ان کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جب کر لے گا لئن شکرتم، خدا بڑھاتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خدا بڑھاتا ہے۔ جو پہلے علم ملا ہے اس پہ عمل کیا، خدا اور علم دے گا۔ پہلے جو صحت ملی ہے اس کو خدا کی اطاعت میں استعمال کی۔ دیکھیں ہمارے مراجع بہت شاذ و اتنی عمر میں پہنچ کے بھی شاذ و نادر مریض ہوتے ہیں، صحت کا، زندگی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اطاعت میں 24 گھنٹے لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے خدمت دین ہو جائے۔ اسی طرح جب جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے اس کو خدا کی ضائع نہ کریں تو وہ نعمت بڑھے گی، خدا دے کے آزماتا ہے۔ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ۔ اچھا تھوڑی دیر پہلے ابھی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی بات ہو رہی کہ خدا کی صفات ہیں۔ اب مولا کہہ رہے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے بندہ وہ خدا کی عقیدہ توحید میں مخلص ہے جو خدا سے صفات کی نفی کر رہا ہے۔ اب آپ سے مختصر سے سوال، سادہ سے سوال ہے، آخری بند کر لیں، جھک کے بیٹھے ہیں، جھک کے نہ بیٹھے کریں، جو علی کے در پہ آ جائے وہ جھکتا نہیں اٹھتا ہے، وہ اس کا سر بلند ہے، دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے۔ لہٰذا میں کہنا یہ چاہتا ہوں وہ کون سی صفات کی بات ہو رہی ہے کہ جن صفات کی نفی کرنی ہے اللہ سے، اللہ ایسا نہیں ہے، وہ کون صفات کی بات ہے؟ اچھا ایک تو ہوگی صفات سلبیہ، اور بھی کچھ صفات ہیں وہ ان کو ثبوتیہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، لیکن ان کی نفی کرنی ہے، وہ کون سی؟ جی
یعنی ایسے ہاں چلو یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے جی. یعنی صفات اور ذات کو علیحدہ نہ مانے. نیند کھانا پینا یہ سب خدا سے. ہاں یہ بھی اچھی ہے, آپ نے کو کچھ اچھی مثالیں دی. ذات اور صفات کو علیحدہ نہ مانے بلکہ نفس ہی صفات اسی کی جو ہے ذات ہے. عین ذات ہے. اچھا 3 صفتیں عین ذات ہیں, باقی پہ ابھی بات آئے گی صفات اور افعال صفات باقی جو صفات ہیں. یہاں پہ بات یہ ہو رہی خدا سے صفات کی نفی کرنا. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, سب مل کے کہے اہل سنت کی طرح. اہل سنت میں سب سے زیادہ اچھی بات مجھے یہی لگتی ہے کہ جب انہیں کوئی بات اچھی لگے تو وہ کیا کہتے ہیں, سب مل کے کہیں سبحان اللہ. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. یہ جو مولانا بشیر صاحب سبحان اللہ والی بات ہے نا, جزاکم اللہ, سبحان اللہ کا معنی کون بیان کرے گا؟ کس چیز سے منزہ؟ ہر نقص سے منزہ ہے, مبرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے سبحان اللہ. بالفاظ دیگر ممکن الوجود کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات سے خدا بالا و بلند و منزہ ہے. یہ ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک مولا جو کہہ رہے ہیں نفی صفات آنو, کہ جو ممکن الوجود کی صفات ہیں اس کو, ان صفات کو نفی کر دینا اللہ سے, یہ کمال اخلاص. اخلاص جب چیز خالص نہیں ہوتی, آج کل کوئی چیز خالص آپ کو اگر ملتی ہے تو بتائیں, اگر آپ کو سوق میں کہیں کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز خالص کسی کو پتہ ہے کوئی ملتی ہے کہیں سے؟ مجھے ایک چیز ملتی ہے عراق میں خالص, وہ کیا ہے؟ کھجور ملتی ہے, اور وہ بھی کھجور جو یعنی اس کے اوپر وہ کچھ کبھی ایسی قسم کی بھی ہے, وہ کچھ لگاتے ہیں اوپر, الگ لحاظ سیوس ٹائپ لگا دیتے ہیں اوپر, وہ پیک شدہ کھجور نہ ہو, جیسے کھلی کھجور ہوتی ہے. یہ ایک خالص کسی حد تک مل رہی. اچھا اب یہاں پہ خالص توحید, خالص عقیدہ توحید, جس میں ذرا بھی شرک کا شائبہ نہ ہو, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ افعال. میرے عقیدے میں جب میں عقیدہ رکھ رہا ہوں خدا کی صفات کے بارے میں, افعال کے بارے میں, ذات کے بارے میں, تو کوئی اس طرح کی صفت خدا کی طرف میں نسبت نہ دوں کہ جس صفت کی وجہ سے وہ صفت ممکن الوجود والی ہو, اور اس صفت کی وجہ سے میرے عقیدے میں خدا واجب الوجود نہ ہو بلکہ ممکن الوجود ہو جائے. اس کی مثال جیسے مجسمہ کے ایک عقیدہ رکھتے ہیں بعض فرقے کہ خدا کی تجسیم جسم کے قائل ہیں, تو جسم تو ممکن الوجود کو ہوتا ہے, جسم کا والا شک جو بھی شے وہ محدود ہوتی ہے, وہ ایک جہت میں ہوتی ہے. تو یہ ساری اس جسم والی صفت, تشبیہ دینا کسی سے, یہ ساری صفتیں, یہ ساری چیزیں خدا سے ان کو دور کرنا. جیسے انہوں نے مثال دی نیند کی, ولا تاخذہ نومۃ ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نو سے نیند آتی ہے, نو سے اوب آتی ہے. یہ تمام صفتیں جو مخلوقات کی ہیں ان صفات کو خدا سے نفی قرار دینا, یہ ہے کمال اخلاص توحید میں. اور خدا کو بخیل نہیں سمجھنا چاہیے, خدا کو اسی طرح بزدل نہیں سمجھ. جو انسانوں میں جو مخلوقات میں صفات ہیں جو بھی, ان تمام کی نفی کرنا. ٹھیک ہے, وہ صفات سلبیہ 7 بھی بیان کی گئی ابرز میں سے, لیکن یہاں مولا ان تمام نقص والی صفات جو ممکن الوجود میں, ان کی نفی کرنے سے عقیدے میں کمال آتا ہے, عقیدہ توحید میں. خدا سے دعائے پروردگار سے کہ اچھا تھوڑے سے یہ جملے میں جلدی سے, چونکہ اگلا جو ہوگا پیرا وہ نیا ہوگا, اس کو مکمل کر لوں. وہ کمال الاخلاص رو نفی الصفات لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف. امام نے دلیل دے دی کہ ہر صفت گواہی دے رہی ہے کہ وہ موصوف کی کیا ہے, غیر. جب بچہ پیدا ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا, علم بعد میں آیا. وجود پہلے, علم بعد میں. وجود پہلے, قدرت بعد میں. اسی طرح باقی جو صفات ہیں. تو اس طرح یعنی معصوم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ممکن الوجود کی جو صفات ہوتی ہیں وہ موصوف کی غیر ہوتی ہیں, کبھی ہوتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایسی صفات کا خدا کی طرف نسبت دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. صلو علی محمد شہادت کل موصوف انو غیر صفہ. اس سے اگلا جملہ ایک نئی بات ہے, اسی جہت سے ہے. خدا کی وحدانیت کے حوالے سے پروردگار سے دعا ہے ہمارے اس عمل کو قبول و مقبول فرمائے. اس ماہ مبارک کی راتوں, دنوں, ساعات سے زیادہ
اپنا قرب نصیب فرمائے، اس کی برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس بابرکت مہینے میں ہمارے سابقہ گناہوں کو بخش، آئندہ ہمیشہ توفیق اطاعت عطا فرما، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمیں ایک دوسرے سے محبت، احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔